ویلکم بیک ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں اقبال شاہد۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں 29 تاریخ کو ہڑتال ہونے جا رہی ہے، کیونکہ وہ ہمارا بڑا سینسٹیو علاقہ ہے اور آج ہم نے دیکھا کہ تقریباً سیاسی پارٹیوں کے سارے قائدین نے اس پر اپنا فکریہ طور پر بات کی ہے۔ خاص طور پر آپ بابر اعوان صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے وکیل بھی ہیں، سابقہ منسٹر لا بھی ہیں، کہ اس پر دھیان دینا چاہیے، کیونکہ وہ ایک علیحدہ اسٹیٹ ہے، انہوں نے اسٹیٹ کا لفظ یوز کیا۔ اور پھر وہاں سے جو خبریں آئی ہیں یہ ہے کہ حالات کافی کشیدہ ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مظفر علی شاہ صاحب ہیں، تو یہ دیکھیں نیوز سے کشمیر سے، آزاد کشمیر سے، اور اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اقبال شاہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، مہربانی۔ آپ نے پہلے شاہ صاحب کیا ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ لوگوں کو تو رعایت بھی کافی پاکستان گورنمنٹ دیتی ہے، جو بجلی کے یونٹ آپ کو کم قیمت پر ملتے ہیں، تو کہا جا رہا ہے ہم پانی کا ہم نہیں دیں گے، پانی نہیں دیں گے، تو پھر آپ نے دیکھا کہ فاروق حیدر صاحب نے کہا کہ پھر گندم کہاں سے آئے گی۔ اس طرح کی باتیں کون لوگ کر رہے ہیں، یہ تو بتائیے۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ اقبال شاہ صاحب، پہلی بار آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے۔ آپ کے تمام ناظرین ہیں، میں ان کی خدمت میں سلام عرض کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کے ساتھ پینل پہ جتنے بھی ہمارے بھائی بیٹھے ہیں ان کو بھی سلام عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، پہلی بات ہے کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے امیر مقام صاحب کو اور طارق فضل چودھری صاحب کو آزاد جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے پاس بھیجا، اور مذاکرات شروع ہوئے۔ دن 3 بجے شروع ہوئے اور رات کو 11 بجے یہ مذاکرات ختم ہوئے، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ بیسیکل ہے یہ 38 نکاتی جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے جو مطالبات رکھے ہیں، ان میں سے میجر جو مسئلہ ایشو آ رہا ہے وہ مہاجرین کی 12 سیٹوں کا ہے۔ ایکشن جوائنٹ کمیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ آباء و اجداد جو ہجرت کر کے آئے ہیں، کوئی فیصل آباد میں آباد ہے، لاہور میں آباد ہیں، یا مختلف جگہوں کے اوپر سندھ میں ہیں، وہ ان کا یہاں سے جو ممبر جو کھڑا کرتے ہیں وہ 300 400 یا 500 وہ ووٹ لیتا ہے، اور ان کا 3 کروڑ 4 کروڑ کا بجٹ لے کے وہ کھا جاتا ہے۔ ان کا یہ مین ایشو ہے، مین یہ مطالبہ ہے۔ تو دعا کریں یہ حالات یہ مطالبہ تو میں سمجھتا برا نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ یہاں مطلب لاہور میں بھی کچھ لوگ ہیں ویسے ہی ایم پی ممبر بن جاتے ہیں آپ کے آزاد کشمیر میں، یہاں وہ فنڈ لے کے کھا جاتے ہیں، تو یہ برا تو مطالبہ نہیں ہے کوئی۔ لیکن اس میں سر ایک دیکھیں نا، اس میں جو پارلیمان موجود ہے نا، یہ حکومت پاکستان کو اور حکومت آزاد کشمیر کو آپس میں بیٹھنا چاہیے، اور جب تک دیکھیں یہ پبلک نکلی ہوئی ہے۔ اور اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں معذرت سے کہنا چاہتا ہوں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ اس میں حکومت آزاد کشمیر یہ اس پہ کارڈ کھیلے گی۔ یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کے ساتھ ہیں، وہ کہیں کسی اور ایجنڈے پر تو کام نہیں کر رہے، کیونکہ فضل چودھری صاحب نے کہا ہے ہمارے مذاکرات تو کامیاب ہو گئے، لیکن ان کا نہیں، اور پھر ان میں ہارڈ لائنر بھی بہت زیادہ ہیں جو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اسی طرح ابھی آپ نے جو بات کی ہے کہ یہاں جو مہاجرین ہیں، اگر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو آپ تو یہاں زمینیں بھی خریدتے ہیں، وہاں ہم خرید نہیں سکتے، ہم تو اسٹیٹس آپ کو دیا ہے جو انڈیا نے ختم کر دیا مقبوضہ کشمیر میں۔ سر بات اس طرح کی ہے نا، یہ دیکھیں یہ بات چل رہی ہے حق ملکیت و حق حکمرانی کی چل رہی ہے۔ عوام کے جو مسائل ہیں نا، عوام کے مسائل ہیں، ان کے مسائل کیا ہے؟ ان کا مین مسئلہ ہے ہاسپٹل۔ یہ جو میں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اپنے وہ تو کہتے ہیں ہمیں تعلیم فری کی جائے، تو دیکھیں فری اور ہیلتھ بھی فری کی جائے، 2-3-4 مطالبہ تو مجھے پتہ ہے۔ دیکھ بات اس طرح کی ہے کہ ریاست جب کسی کو ٹیکس دیتی ہے، ریاست کو یہ عوام ٹیکس دیتی ہے اقبال شاہد صاحب، تو ریاست کے لوگ اس میں بسنے والے اگر وہ اپنے مطالبات کو رکھتے ہیں تو اچھی بات ہے نا۔ جو بھی ایم پی اے میں ہوتا ہے، کسی کا حلقے کا ہوتا ہے، وہ بجٹ جب اس کو ملتا ہے، وہ ترقیاتی فنڈ ملتا ہے، تو اس جگہ پہ لگتا نہیں ہے۔ آپ نے کشمیر کی حالت، روڈوں کی حالت جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ تو اسی کی گورنمنٹ، انہی کی پارٹی کی تو ہے، وفاق میں ہے، اسی کی پنجاب میں ہے، تو وہ لوگ اس اہلیت کے نہیں ہے کہ امیر مقام بھی کافی پرانا آدمی ہے، تو مذاکرات کامیاب کیوں نہیں ہو رہی، یا کون سا بوٹاز کر رہا ہے؟
सर मुज़ाकरात कामयाब तो तब होंगे ना कि जब दोनों अवाम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कोर कमेटी जो है उनके मेंबरान और हुकूमत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ये तीनों को मिल बैठ के इस मसले को हल करना चाहिए। जी मुजफ्फर शाह साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सर, ओके सर। थैंक यू जी। अपना सैफ रहमान साहब आप देख रहे हैं सूरत इससे आगे है। आपने जो सवाल किया ना उसके अंदर बड़ी बात मुज़मिर है उसमें कही। असल बात यह है कि जब भी कोई ऐसी तहरीक या प्रोटेस्ट उठता है, क्योंकि हमारे यहाँ ये अक्सर सिचुएशन रही है कि कहीं ना कहीं से कोई सिग्नल मिला होता है, वो चीज़ें ख़ास तौर पे ये गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, फिर आपको पता ही है इसका पूरा बड़ी पॉजिटिव बातें की हैं, मुस्बत बातें की हैं। हाँ ठीक, लेकिन वजह यह है कि यहाँ इसलिए बात नहीं करते भी पता नहीं क्या बातें करके उनको कंफर्टेबल भी तो करना है ना। नहीं वो देखें, जमहूरियत का या हुकूमत चलाने का आजकल तो एक ही तरीका है कि आप लोगों का मौक़िफ़ सुने और उनको सॉल्यूशंस दें। हुकूमत का और बुनियादी तौर पे काम क्या है, भले आप 45 की हो या 47 की हुकूमत हो, हुकूमत का तो काम यही है ना कि जब मैं मैदान में आ गया हूँ कि जी मैं लीड करूंगा। जब ये हुकूमत बदलने के लिए वहाँ करतूतें करते हैं, जब पीटीआई की हुकूमत को खत्म किया था जीबी में भी तो सिर्फ 3 वोट थे जीबी में पीपल पार्टी के, एक किसी और का था। यहाँ बदला, ये पकड़ा लेते क्यों है?